دیکھیں یہ جو رشتوں کے درمیان دراڑیں ہیں اور ترش روی کا شکار ہیں یہ تمام تعلقات، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. کچھ بیرونی عوامل ہیں، کچھ اندرونی ہیں. بیرونی عوامل میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب خاندانوں میں صلح کرانے والے حکیم شخص نہیں رہے، بڑے لوگ نہیں. ویری گڈ. آپ جو سنہری ادوار آپ پڑھیں گے سیرت کے اندر، اس میں خاندانوں میں ایک بڑا ہوتا تھا اور وہ بڑا سب کی بات سنتا تھا بڑے دل سے، اور اس میں پھر وہ صلح کی طرف لاتا تھا. معاملے کو عدالتوں کی طرف نہیں جانا پڑتا تھا اور تباہی کی طرف نہیں جانا پڑتا. اب جو ہے نا ہمارے ہاں بڑے نہیں رہے، پھر جو بڑے ہیں وہ دہی بڑے ہو گئے. ہاں وہ مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے کام سے لگے ہوئے، ہمیں ان جھنجھٹوں میں پڑنا ہی نہیں ہے، اس چکر میں نہیں پڑے بلا وجہ. مطلب حالانکہ اگر یہ بڑا پن دکھایا جائے تو اس سے ان کی اپنی زندگیاں بھی خوشحال ہوں گی، لوگوں کی دعائیں ملیں گی. جھگڑا ختم کرنے والا تو اللہ کا محبوب شخص ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں جب ماں کہے گی کہ تمہارے جو ددیال ہیں یعنی تمہارے چچا تائیں ہیں انہوں نے ہم پہ بڑے ظلم کیے، اب جب ماں تربیت کر رہی ہے تو پھر وہ بچہ کیسے اپنے چچا تائیں کے ساتھ ٹھیک رہے گا؟ باپ کے خلاف ہو جاتا ہے ماں کی تربیت پہ. اسی طریقے سے جب باپ کو موقع ملتا ہے تو وہ ننیال کے خلاف وہ شروع ہو جاتا ہے، تمہارے نانا نے ایسا کر دیا، تمہارے ماموں نے ایسا کر دیا. تو اولاد جب رشتوں کا تقدس اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہی تباہ ہوتا دیکھتی ہے تو پھر وہ کیسے ان رشتوں کو نبھائے؟ اوپر والوں کا کردار. اب یہاں دیکھیں کہ کئی لوگ مرتے ہوئے بھی کہتے ہیں تم نے چچا کے جنازے میں نہیں جانا، اچھا تم نے تائے کے جنازے میں نہیں جانا، انہوں نے جو ہے نا یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ماں باپ سے شروع ہوتی ہیں جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے کہا. اور اس کے بعد یہ کہ کچھ اندرونی عوامل ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں حسد نے ڈیرا ڈال رکھا ہوتا ہے اور ہمیں وہ چچا کے بیٹوں کی ترقی نہیں بھاتی ہے، تائے کی ترقی نہیں بھاتی ہے، ان کے بچوں نے پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ اوپر چلے گئے ہیں، یہ کھیل کود میں پڑے رہے ہیں، نشے کے عادی بن گئے ہیں. اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ بہت اوپر چلا گیا ہے تو یہ دشمنی کی طرف آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے غصہ، بیجا غصہ اور بغض و عناد کی جو ہمارے اندر جڑیں پختہ ہو چکی ہیں، ان چیزوں نے ہمیں رشتوں سے دور کر دیا ہے. اور اچھا پھر ایک اور پرابلم میرا خیال ہے، شاید قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں رکھ رہا ہوں، آپ اس پر کامنٹ کیجئے. بھائی جب بھی پھپھو آتی ہیں فساد پھیلا کے جاتی ہیں، جی جب بھی مامی آتی ہیں فساد پھیلا کے جاتی ہیں، جب بھی تائی آتی ہے کچھ نہ کچھ جو پھونک کے چلی جاتی ہیں گھر میں، یہ بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے. اصل میں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. معاملہ ایک اور یہ بھی ہے کہ پھپھو کا جو رشتہ ہے اور اس کا جو کردار ہے اس کو اتنا منفی طریقے سے میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اندر، گفتگو کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک پھپھو بری ہے تو اب وہ ساری بری ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ اپنی یہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. مطلب پھپھو کے ساتھ کٹنی لگ گیا بلا وجہ. اب یہ چیزیں اب حالانکہ پھپھو کا رشتہ تو بڑا عظیم الشان رشتہ ہے. کربلا کے اندر آپ اللہ اکبر، کیا مثال دے رہے ہیں آپ. کون تھی پھپھو؟ سبحان اللہ. مقصد وہ کوئی اور رشتہ تو نہیں تھا، وہ بھی پھپھو ہی تھی اور وہ بھی انسانی تھے. سرکار علیہ السلام کی پھپھو دیکھیں نا، پھر حضور پاک علیہ السلام کی پھپھیاں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. تو معاملہ یہ کہ ہم نے رشتوں کو بہتر مثال کے ساتھ پیش کیا ہے. ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے کہ پھپھو کو کیسا ہونا ہے، چچا کو کیسا ہونا ہے، تائے کو کیسا ہونا ہے، بڑے بھائی کو کیسا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اندر، اور اگر دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ غلط العام ہو گیا، ورنہ ایکچولی تو جناب ابو طالب علیہ السلام تو تایا جان ہے نا. تو پھر آپ تایا جان ہے، پھر آپ دیکھ لینا تایا کا رشتہ کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے کتنا بڑا تعلق نبھایا ہے کہ مکے کی ایکسٹریم طاقت کے ساتھ وہ لڑ پڑے، کہا کہ نہیں تم جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں، ہمارے مذہب اور دین میں موجود ہیں، جس کو ہم نے اپنی قوم کے سامنے، بچوں کے سامنے رکھا ہے. چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سر پھوڑ کے ابو جہل کو کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کرتے ہو. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں، یہ محبت کے جو رشتے ہیں، یہ جو خوبصورت لباس میں جو حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا. پھر یہ چیزیں پختہ ہوتی چلی گئیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فاسق شخص جو گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے نور سے برکت نہیں پاتا، اس کی صفت کیا اللہ نے بیان کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. کہا کہ یہ فاسق جو قرآن کے نور سے محروم ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے، اس کی ایک بدبختی یہ ہے کہ یہ بندہ اس چیز کو توڑتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اور وہ پھر فرمایا کیا چیز ہے؟ وہ رشتوں کو جوڑنا ہے، وہ تعلقات کو جوڑنا ہے، وہ اپنے خاندانی روایتوں کو جوڑنا ہے، وہ اپنے خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا. اور کہا یفسدون فی الارض، یہ جو رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے. اور پھر اس کا انجام
السلام اللہ نے کہا اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹا اٹھانے والے خسارے ہیں، میں۔ یہ برباد لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا، جنہوں نے اپنے چچاؤں کو بھلا دیا، بھتیجوں کو بھلا دیا، اپنے تائے کو فراموش کر دیا، پھپھی مر رہی ہے وہاں پر ہسپتال میں، اس کو کبھی پوچھنے نہیں جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے رزق میں برکت ہو وہ رشتوں کو نبھائے۔ اچھا دیکھیں کیسی درازی عمر بالخیر چاہتا ہو اور اس کو برکت، یہ وظیفہ دے دیا، یہ رشتہ وظیفہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، بہترین وظیفہ دے دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں حضرت امام باقر کی بات کرتا ہوں، انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ بیٹا کبھی بھی رشتے توڑنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، صحبت میں نہ بیٹھنا، صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ میں نے انہیں قرآن میں ملعون پایا ہے کہ قرآن کے اندر ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو رشتوں کو یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات بھی جو ہے مطلب انسان تک پہنچیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ اس تک پہنچے، اور پھر کہا گیا کہ جو رشتے توڑنے والا ہوتا ہے وہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے تو رب اس مجلس پہ ہی رحمت نہیں نازل فرماتا۔ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اب صاحب، آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تو کئی ایسی محفلیں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ ہم تو بھائی اس کے ساتھ اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہاں برداشت تو میں برداشت نہیں کرتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا صلہ رحمی وہاں بھی کرو جو تمہارے ساتھ توڑ چکا ہو۔ اچھا اب بتائیے جو فائنلی بس 2 جملوں میں، یہ زخم لگ چکا ہے، یہ ڈینٹ لگ چکا ہے، اب اسے ہیل کیسے کریں؟ مطلب یہ اس کو تو در مصطفیٰ سے ہیل کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہیل کیا جا سکتا ہے، نبی پاک کی نگاہ کرم سے ہی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اولادوں کو حضور کے در پر بٹھا دو، وہ تمہارے بھی محبت کرنے والے بن جائیں گے اور رشتوں کو